بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کا میرا یہ ٹاپک دنیا سے دین کی طرف لے جانے کا ہے۔ آج میں آپ کو لال بادشاہ کی کہانی سناؤں گا۔ ایک لال بادشاہ تھا جو شکار کرنے کا بہت شوقین تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے محل میں بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا کہ اتنے میں وزیر آ پہنچا اور وزیر نے پوچھا کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کر کیا سوچ رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میں اس رعیت کے بارے میں سوچ رہا ہوں جس کی ذمہ داری اس تخت کی وجہ سے مجھے ملی ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کہ آپ تو شکار کرنے کے بہت شوقین ہیں، چنانچہ بہت دن ہو گئے ہیں آپ تو شکار پہ نہیں گئے۔ اسی سوچ اور فکر میں تو کیا آپ شکار پر جانا پسند کریں گے؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ تو اگلی ہی دن انہوں نے شکار پر جانے کی سب کو خبر کر دی اور وہ شکار کے لیے سب روانہ ہو گئے۔ جب بہت گہرے جنگل میں پہنچے تو ایک دم سے ان کے لیے شیر نکل گیا۔ تو شیر کو دیکھتی ہی سب لوگ ڈر گئے اور ڈر کے جب بھاگنے لگے تو کسی کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ ہمارا رخ کس طرف ہے اور ہم نے کس طرف جانا ہے، اور بادشاہ کے گھوڑے کا رخ بھی ایسی ہی طرف ہو گیا کہ جو بادشاہ بھی نہیں جانتا تھا، اور بادشاہ نے اپنا گھوڑا بھگانا شروع کر دیا۔ جب بادشاہ بہت دیر تک گھوڑے کو بھگاتا رہا تب تک وہ بہت ہی گہرے جنگل میں پہنچ چکا تھا، اور جب اس نے پیچھے دیکھا تو نہ شیر تھا اور نہ ہی اس کے لوگ، یعنی کہ نہ تو شیر اور نہ ان کے ساتھ آنے والے لوگ۔ تو بادشاہ ایک جگہ پر رک کر یہ سوچنے لگا کہ میں اب کیا کروں، میں تو اب اس گھنے جنگل میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ کہ اتنے میں بادشاہ نے دیکھا کہ جنگل میں سے ایک جگہ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اس دھویں کی طرف چلنا شروع کر دیا، یہ سوچ کر کہ اب رات ہونے والی ہے اور میں اکیلا اس جنگل میں رات کیسے بتاؤں گا، اور جہاں دھواں اٹھ رہا تھا وہاں پر ضرور کچھ لوگ ہوں گے، بادشاہ نے ایسا سوچا۔ تو بادشاہ جب اس دھویں تک پہنچا تو اسے شام ہو چکی تھی، چنانچہ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جس کے اندر ایک بزرگ اور اس کی بیوی رہتی تھی۔ تو بادشاہ نے اس بزرگ کو جا کے سلام دیا تو بزرگ نے اسے بدلے میں سلام کا جواب دیا، اور بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ جناب آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ایک مسافر ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں اور آپ کے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اس جنگل جیسی جگہ پر بھی آپ کی مہمان نوازی کا شرف بخشا ہے۔ اور بزرگ نے کہا کہ آپ کے لباس اور سواری سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی بادشاہی کے بادشاہ ہو۔ تو یہ بات سن کر بادشاہ مسکرانے لگا اور اس بزرگ سے کہا کہ نہیں، میں آپ کے لیے ایک انسان ہی ہوں اور مسافر ہوں اور آپ کے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگ نے بادشاہ سے کہا کہ آپ اپنے گھوڑے سے نیچے آئیے اور اپنی بیوی سے بولا کہ اس مہمان کے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ بنائے۔ بادشاہ جب اس کوٹری کے اندر گیا تو وہاں جا کر وہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک کھجور کی چٹائی
اور ایک پانی کا مٹکا پڑا ہوا تھا، اور بادشاہ یہ سب کچھ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور اس بزرگ کو کہنے لگا کہ آپ اس گھنے جنگل میں زندگی کیسے گزار رہے ہو؟ چنانچہ اس بزرگ نے کہا کہ جینے کے لیے کسی بادشاہی کی ضرورت نہیں ہوتی، بس زندگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بادشاہ اس بزرگ کے الفاظوں کے اوپر سوچنے لگا۔ تو بزرگ بولا کہ مسافر، آپ کو کھلانے کے لیے میرے پاس ان درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ ان پتوں کو کھا کر زندگی گزارتے ہو تو میں بھی یہ کھا لوں گا۔ اور رات بھر ان میں بہت سی گفتگو ہوئی، اور اگلی ہی دن جب وہ بزرگ اٹھا تو بادشاہ نے اپنی ایک جو اس کی بادشاہی کی انگوٹھی تھی وہ انگوٹھی اس بزرگ کو دے دی اور کہا کہ آپ زندگی میں کوئی بھی مشکل آپ پر پیش آئے یا امتحان پیش آئے تو میرے پاس ضرور آنا، اور جس وقت بھی آپ میری بادشاہی میں پہنچ جاؤ تو آپ مجھ سے ضرور ملنا، اور اگر آپ کو کوئی مجھ سے ملنے کے لیے روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ آپ کو میرے پاس لے آئے گا، چاہے وہ دن کا کوئی حصہ ہو یا رات کا کوئی پہلو ہو، تو وہ آپ کو میرے پاس لے آئے گا۔ تو بادشاہ نے اپنے محل میں تمام وزیروں اور مشیروں سے یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر میری بادشاہی کی کوئی انگوٹھی میرے پاس لائے تو اس کو میرے پاس فوراً لایا جائے۔ تو کچھ ہی دنوں میں اس بزرگ کو مشکل درپیش آ گئی، تو اس کی بیوی نے اسے یاد دلایا کہ بادشاہ ہمارے پاس اپنی انگوٹھی چھوڑ گیا تھا کہ جب تمہیں کوئی مشکل ہو تو تم اس انگوٹھی کو لے کر میرے پاس آ جانا، میں تمہاری مشکل کو حل کروں گا۔ یہ انگوٹھی مجھے یاد دلائے گی کہ جب میں نے یہ آپ کو دی تھی تو میں بھی ایک مشکل میں ہی تھا۔ تو وہ بزرگ اس انگوٹھی کو لے کر اس بادشاہ کی جانب بڑھنے لگا، تو جیسے ہی سپاہیوں نے اس انگوٹھی کو اس بزرگ کے پاس دیکھا تو فوراً سے بادشاہ کو اطلاع کی اور بادشاہ کے پاس حاضر کر دیا۔ تو بادشاہ نے اس بزرگ کو دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ کو ایسی کون سی مشکل درپیش آ گئی ہے کہ آپ کو میرے پاس آنا پڑا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرے اوپر اللہ کا ایک امتحان آیا ہے جس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ تو بادشاہ نے اپنے جادوگروں کو بلایا اور ان سے بزرگ کی مسئلے کو حل کرنے کا حکم دیا۔ تو جادوگروں نے جب اپنے علم کی مدد سے اس مشکل کا حل ڈھونڈا تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اس بزرگ کی مشکل میں مدد کرو گے تو آپ بھی اس مشکل کا شکار ہو جاؤ گے، اس کا ساتھ دینے والا بھی مشکل میں پڑ جائے گا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس بزرگ کو زندان میں ڈال دیا تاکہ اس بزرگ کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ تو بادشاہ نے اپنے ان جادوگروں سے کہا کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب ہم اس بزرگ کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو ان جادوگروں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس بزرگ کے نام کا ایک بکرا کھڑا کریں، اگر وہ بکرا 24 گھنٹے تک زندہ رہے تو اس دن آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو بادشاہ ان کے نام کا بکرا پورے 40 دن تک کھڑا کرتے رہے، اور ہر دن ان کے نام کا بکرا مر جاتا تھا۔ جب 41 دن آ گیا تو بکرا زندہ رہا۔ تو بادشاہ کو جب یہ خبر ملی، بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس بزرگ کو میرے پاس لایا جائے۔ تو سپاہیوں نے جب اس بزرگ کو زندان سے نکالا اور بادشاہ کے پاس لے آئے تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تمہاری مصیبت ٹل چکی ہے، اب میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تو بزرگ نے کہا کہ جب میں
آپ کے پاس آیا تھا تو مشکل اس وقت تھی میرے سر پر، جب مشکل ہی نہیں رہی تو مجھے آپ کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ تو بادشاہ بزرگ کے یہ الفاظ سن کر پریشان ہو گیا۔ تو دوستو، ہمیں اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب کوئی مشکل میں ہمارے پاس آئے تو اس وقت اس کی مدد کرنی چاہیے۔ جب مشکل ٹل جاتی ہے تو اس مدد کا کیا فائدہ؟ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور وہی ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت۔ زندگی رہی تو میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ جزاک اللہ۔